بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 31 اکتوبر اور جمعرات کی صبح ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنے 5 روز ہوئے ہیں، اور ان 5 روز میں انہوں نے 4 ایسے بڑے ڈیسیژنز لیے ہیں، یا 4 ایسے ڈیسیژنز کے نتیجے میں قاضی فائز عیسیٰ کے اٹھائے گئے اقدامات کو ریورس کیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے آخری 1 مہینے کے اندر خاص طور کے اوپر جو انہوں نے فیصلے کیے، اقدامات کیے، یا ججز کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے تھے، وہ سب کے سب ریورس کیے ہیں۔ اور ان اقدامات کے نتیجے میں منصور علی شاہ کو جو ان کا اصل حقیقی مقام تھا وہ واپس لوٹانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی کچھ آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے۔ اور دوسرا بڑا معاملہ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب انگلینڈ پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ انہوں نے لندن میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر ہلکا سا اس کو ٹچ کیا تھا اور ایک اوپینین دی جس کے اوپر بے شمار کومنٹس آئے اور بہت سے ریمارکس آئے، اور یہ کہا گیا کہ نہیں، ان کے ساتھ جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا، بلکہ اس سے زیادہ برا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ قاضی فائزہ صاحب کی جو لیگیسی ہم کہیں، یا جو رجیم کہیں، جو ان کا کنڈکٹ کہیں، اس کو اگر ہم ایک ایک کر کے ان کے بہت سے واقعات ہیں ان کا اگر جائزہ لیں، تو بلا شبہ قاضی صاحب کا جو کنڈکٹ تھا وہ بہت زیادہ قابل فخر کردار نہیں رہا پچھلے 1 سال 13 مہینے کے اندر ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان۔ پاکستان میں اس دور کے اندر انسانی حقوق کی پامالی جو ہے کہ وہ بے شمار واقعات ہیں، جن کو کوٹ اگر کیا جائے تو ایک ایک کر کے جو ہے کہ وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اور پھر سب سے اہم بات جو ہے کہ جب بھری عدالت کے اندر بار بار وکلا ان کو، خاص طور کے اوپر جب انتخابات کا معاملہ تھا اور انتخابی امیدواروں کو اٹھایا جا رہا تھا، اغوا کیا جا رہا تھا، ان کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے تھے، اور ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی تھی کچہری کے اندر اور آروز کے دفاتر کے اندر جب ان کی نشاندہی کی جا رہی تھی، اسی طرح الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے دوران بھی، الیکشن کے بعد بھی میڈیا پرسنز کو اٹھایا جاتا رہا، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جاتے رہے، اور کچھ جرنلسٹوں کو بغیر مقدمات کے ان کو اغوا کیا گیا، لاپتہ کیا گیا۔ وہ سارے معاملات جب ان کے نوٹس میں لائے جاتے تھے بھری عدالت کے اندر، تو قاضی صاحب کہتے تھے کہ جناب اگر آپ گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں ہی کیوں جاتے ہیں؟ تو اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ سیاست کرتے ہیں، یا آپ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، اگر آپ حکومت یا ریاست کے اقدامات کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ریاست اپنا جواب دے گی، تو آپ کو یہ قدم ہی نہیں اٹھانا چاہیے، یا پھر آپ قدم اٹھا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کا طرز عمل ان کا تھا، اور جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، اور جس بے دردی کے ساتھ ہوئی، جس بھیانک طریقے کے ساتھ ہوئی، اور ابھی بھی جاری ہے، اس پہ قاضی صاحب نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنکھیں بند کیے رکھیں، اور سر بقول اطر من اللہ کے انہوں نے کئی بار اس قسم کی بات بھی کی بھری عدالت کے اندر، اور قاضی فائز صاحب کی توجہ دلانے کی کوشش کی کہ ملک کے حالات کیا ہیں، کہ ہمیں جو ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بالخصوص جو ہے کہ وہ ریت میں سر دے کے شتر مرغ کی طرح جو ہے کہ وہ چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اس وقت بھی خاص طور پر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ کر قاضی صاحب کی توجہ دلائی تھی کہ اس وقت ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ایجنسیز مسلسل مداخلت کر رہی ہیں، دھمکا رہی ہیں، عزیز و اقارب کو اٹھا رہی ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، ججز کمروں میں خفیہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب ایک ہی جملہ بولتے تھے، نہیں میرے دور میں تو نہیں، یہ مجھ سے پہلے کی بات ہے، جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے کوئی ایسی واقعات نہیں پیش آئے، لیکن اطر من اللہ بار بار کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، ایسی چیزیں اب بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن قاضی صاحب جو بیرونی مداخلت تھی اس کو روکنے کی بجائے یہ کہتے تھے کہ نہیں جناب، اندرونی مداخلت بھی ہے، کیا ججز اپروچ نہیں کرتے، کیا ججز کو وکلا اپروچ نہیں کرتے، کیا عزیز و اقارب سو یا اس قسم کی بات نہیں کی جاتی، تو یہ بھی تو مداخلت ہے، اس مداخلت کو بھی بند ہونا چاہیے۔ اور قاضی صاحب ہمیشہ ڈائیورٹ کرتے تھے چیزوں کو، اور ان عناصر کو جو انسانی حقوق کی پامالی کر رہے تھے، جو ظلم اور ستم کر رہے تھے، جو جبر کر رہے تھے، جو فسطائیت کی دور کو پروموٹ کر رہے تھے، وہ ان کو تحفظ دیتے رہے، اور آخری دن تک دیتے رہے۔ اور پاکستان کے جو الیکشن ہوتے ہیں، اس میں خاص طور کے صاف شفاف الیکشن کروانا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی، اور قاضی فائز صاحب کیونکہ اس سارے معاملے کے اندر بھی کیونکہ بہت سی کمٹمنٹس کر کے آئے تھے، اور راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس جس میں قاضی فائز صاحب اور چیف الیکشن کمشنر کے پر براہ راست الزام لگا کے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور کہا تھا کہ مجھے کچہری چوک کے اندر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے کہ ہم نے یہ ظلم کیا ہے، اور پورے پنڈی ڈویژن کے اندر تمام کے تمام جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا۔ یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں۔
اور شاید اسی کا ریئیکشن ہے کہ قاضی صاحب نے جس بھونڈے انداز میں، جس بے دردی کے ساتھ پوری کی پوری سہولت کاری کی، اور عین آخری وقت کے اوپر بھی جب یہ آئینی ترمیم کا معاملہ آیا اور اس وقت بھی 63A کے معاملے کو جس طرح سے انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر حکومت کو گائیڈ لائن دے کر اس میں صدارتی حکم نامے کے ذریعے ترمیم کروا کر، اور ترمیم کے فوری بعد جو ہے کہ وہ کمیٹی کی تشکیل چینج کی، جسٹس منیب کو نکالا، جسٹس امین کو ڈالا، اور پھر 63A کا بینچ لگا کر اس میں ایک ایڈہاک جج کو بٹھا کر حکومت کو یہ سہولت کاری دی کہ اچھا یہ آپ آئینی ترامیم کے لیے جو ہے کہ اب ووٹ گنتی میں شمار ہو سکیں گے مخالفین کے، دوسری جماعتوں کے، اور پھر ان کو جس طرح سے اغوا کیا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، 6 8 مہینے، 9 10 11 مہینے کے بچوں کو اٹھا کے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، یہ سارے کے سارے تاریخ کا ایسا ان کو نہیں بلایا جا سکتا۔ ان تمام حالات کے تناظر میں قاضی صاحب کے ساتھ جو یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ ایک نیچرل عمل ہے، اور یہ شدید غم و غصہ جو ہے کہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی پایا جاتا ہے، اور قاضی صاحب کو خود بھی احساس تھا جب انہوں نے یہاں پہ بلیو ایریا اسلام آباد میں ایک بیکری کے اوپر گئے، اور جہاں پہ ان کو ڈونٹ کے بدلے جو ہے کہ جو وہاں پہ تحفہ پیش کیا گیا تھا، جو ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی تھی، اس وقت ہی ان کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ پاکستان میں اب وہ بالکل نہیں رہ سکیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ 12 بجے ریٹائر ہوئے اور وہ 3 بجے یہاں سے فرار ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ اپنی طرف ہے، لیکن سب سے جو ایک افسوسناک اور ایک عبرتناک پہلو ان تمام عناصر کے لیے جو ابھی بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی عہدے کے اوپر، اور طاقتور عہدے کے اوپر یا با اختیار عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طاقت کا اور اختیار کا بے جا استعمال کر رہے ہیں، پاکستان کی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اس طرح سے چادریں کھینچ رہے ہیں، یا تشدد کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یا بے حرمتیاں کر رہے ہیں صرف اور صرف سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک مکافات عمل ہوتا ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہے مقام عبرت ہے ان تمام افراد کے لیے کہ جو آج سے صرف ایک ہفتہ پہلے اسلام آباد میں اس سفید عمارت پہ سنگ مرمر کی بیٹھ کر جو ہے کہ جس قسم کے دبنگ اور جس قسم کے ببانگ دہل آئین شکنی کے مرتکب ہوتے ہوئے جو ہے کہ وہ دھمکایا کرتے تھے وکلا کو، مخالفین کو، اور جس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، آج وہی قاضی فائز عیسیٰ اس ملک میں 3 گھنٹے بھی نہیں رہ سکا، اور یہاں سے نہ صرف بھاگا وہ بلکہ لندن کے اندر یہ ان کے لیے جیسے جنرل باجوہ نے بیرون ملک یورپ میں جا کے ایک اتنا طاقتور شخص، اتنے سب سے بڑے طاقت کے بمبا جس کو کہا جاتا ہے، اس ادارے کا سربراہ ہوتے ہوئے اس نے جو کچھ کیا، اور پھر بالآخر جو ہے کہ اس کو یہ کہنا پڑا جی میں وہ آرمی چیف نہیں ہوں جو آپ سمجھنے ہیں، کہ جب آپ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمیں کہ جب ہم اتنے رونت کے اندر فرعونیت کی حدیں کراس کر جائیں، اپنے طاقت جب ہمارے ہاتھ میں ہو، اور پھر بعد میں ہم ان عہدوں سے، ان منصب سے، ان پوزیشن سے، ان اداروں سے ہم لا تعلق ہو کے کہیں جی ہم تو ہے ہی نہیں ہے وہ، یہ وہ مقام عبرت ہے۔ اور یہی قاضی صاحب جو ہے کہ لندن کے اندر اپنی فوٹیج دیکھی، گاڑی سے نکلے، اور پھر اپنا سر جو ہے کہ عطر من اللہ بار بار کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنا سر جو ہے کہ وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں نہیں دے دینا چاہیے، کیونکہ قاضی صاحب نے وہ ایک ایسی روش ڈال لی تھی، ایک ایسا رویہ اختیار کر لیا تھا کہ انہوں نے ریت میں سر دیتے دیتے اب اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ ملک سے بھاگے، اور بیرون ملک جہاں پہ وہ سمجھتے تھے کہ میں بڑا محفوظ رہوں گا، اور جو جتنے اثاثے بنائے تھے، جن کو چھپایا تھا اپنے ٹیکس گوشواروں میں انہوں نے بھی اور ان کی اہلیہ نے، اب جب وہاں پہ وہ پہنچے ہیں تو اب وہاں پر بھی وہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر جو ہے کہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو یہ مقام عبرت ہے پاکستان میں اس وقت بیٹھے ان لوگوں کے لیے جو طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہی افریدی صاحب نے قاضی صاحب کو کیا آئینہ دکھایا، اور جسٹس منصور علی شاہ کو واپس ان کا کھویا ہوا مقام کیا دیا۔ آئینہ قاضی صاحب کے لیے یہی ہے کہ انہوں نے تمام پوزیشن سے، خاص طور کے اوپر جو ریزرو سیٹ آئی تھیں، اس کا فیصلہ آیا تھا ریزرو سیٹ کے حوالے سے، تو اس کے فوری بعد جسٹس منصور علی شاہ کو جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہوتی ہے اس کی سربراہی سے ہٹایا گیا۔ پھر جو ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کی جو ہے کہ وہ تشکیل جو ہے کہ وہ غلط کی گئی، پھر وہ بار بار فل کورٹ اجلاس کا مطالبہ کرتے رہے، وہ فل کورٹ نہیں بلایا گیا۔ پھر انہوں نے ایک کیس مینجمنٹ پلان بنایا تھا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی پیش کیا تھا انہوں نے، کہ یہ جلد سے جلد کیسز کو نپٹایا جا سکتا ہے، لیکن قاضی صاحب کیونکہ اس وقت یہ پلاننگ کر چکے تھے کہ وہاں پہ اپنی مرضی کے، کیونکہ اکثریت ان کو حاصل نہیں تھی جس قسم کے وہ کام کرنا چاہتے تھے، جج وہ کام کرنے کو تیار نہیں تھے، تو وہ ایڈ ہاک جج اور ایکسٹرا جج لانا چاہتے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے جان بوجھ کے کیسز کا ایک انبار کھڑا کیا تاکہ یہ جواز بنایا جا سکے، شور کیا جا سکے، پراپیگنڈا کیا جا سکے، بیانیہ بنایا جا سکے جی کہ ہزاروں کیسز بڑھ چکے ہیں، تو ہمیں یہاں پر اب نئے ججز کی ضرورت ہے، یا ججوں کی اضافی ضرورت ہے، ایڈ ہاک ججوں کی ضرورت ہے۔ ایڈ ہاک انہوں نے رکھ لیے، 4 رکھنا چاہتے تھے، 2 رکھ سکے، زیادہ نہیں رکھ سکے۔ تو اب جو ہے
کہ یحییٰ افریدی صاحب نے آتے ہی جو ہے کہ سب سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی جو ہے کہ وہ بحال کی فل کورٹ، جو جسٹس منصور جسٹس بار بار خط لکھ کر کہہ رہے تھے بلائیں، وہ بلایا گیا۔ اس کے اندر کیس مینجمنٹ پلان جو ہے، اور اگین وہی جو منصور علی شاہ کا پلان تھا، اس کو جو ہے نافذ العمل کیا، اور منصور علی شاہ کو جو ہے وہ ٹاسک دیا کہ آپ اس کو لیڈ کریں گے 1 منتھ، 3 منتھ اینڈ 6 منتھ، اس کے جو ٹارگٹس اچیو کریں اور پھر اس کی رپورٹ بھی پیش کریں۔ اور اگلی میٹنگ جو ہے وہ دسمبر 2 کو جو ہے کہ وہ بھی فل کورٹ کی شیڈول کر دی گئی، اور پھر ابھی الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کی جو چیئرمین شپ تھی وہ بھی واپس جو ہے کہ منصور علی صاحب کو دے دی گئی، جو مخصوص نشستوں کے فیصلے کے فوری بعد ان سے اس عہدہ سے ہٹا دیا گیا تھا، ان کو واپس ان کو دے دیا گیا۔ ان کے ساتھ ابھی جسٹس عائشہ ملک کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کہ وہ اس وقت حکومت کو بھی، اور حکومت کے پیچھے جو بیٹھی حکومت ہے اس کو بھی، اور قاضی صاحب کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے ادارے کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اب وہ 1 بائی 1 چیزوں کو واپس اپنے مقام کی طرف لا رہے ہیں۔ اور اگین میں آج پھر یہ کہوں گا کہ نومبر کا 2nd ویک بہت اہم ہوگا، جہاں پہ اگلی 2 میٹنگ جو ہونی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ بہت اہم ہے، ان کے ڈیسیژنز بہت اہم ہوں گے۔ جب وہ سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ کس طرف جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔